بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آخرکار شہباز گل سے ہسپتال میں ملنے کا موقع ملا۔ کافی دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ صبح تک ہم ہسپتال کے سامنے بیٹھے رہتے، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ کورٹ بھی جب وہ پیشی کے وقت بھی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کے اوپر تو تشدد ہوا تھا۔ ان سے جس انداز سے سوال ہو رہے تھے، ان کے صحت کے حوالے سے جو سوالات جنم لے رہے تھے، جو خدشات تھے، تو کافی سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی تھے اور کافی خدشات تھے۔ کل اللہ کا شکر ہے کہ کورٹ کے حکم پہ میں شہباز گل سے ہسپتال میں ملا اور کافی دیر تک میری ان سے ملاقات ہوئی۔ جو چیزیں وہاں پہ میں نے دیکھی، جو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے صحت کے حوالے سے اور ان کے تشدد کے حوالے سے جو گفتگو اور جو باتیں ابھی تک ہم سن رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو شہباز گل کے اوپر تشدد انہوں نے کیا ہے۔ بڑے بے دردی سے، بڑا ظلم اور بڑے مطلب کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تشدد کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، وہ خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے یا سمجھتے کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے۔ تو میرے پاکستانیوں کو میں بتانا چلوں کہ آپ سب آواز اٹھائے، اور تمام جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں صحافی ہیں، وہ ان کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری بات، صحت کے حوالے سے ہم سنتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہے، کوئی اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی جب کل میں نے حالت دیکھی، اور وہاں پہ حسان یازی بھی موجود تھے، جو ہمارے وکیل ہے شہباز گل کیس میں پیش ہوتے ہیں فیصل وغیرہ کے ساتھ، وہ بھی موجود تھے۔ ان کو سانس کی شدید تکلیف ہے، ان کے پھیپھڑے کام کرنا تقریباً چھوڑ گئے ہیں، اور اس طرح ان کے جسم پہ تشدد کے جو نشانات ہیں، ان کو بڑے ایشوز کا سامنا ہے۔ اور بے دردی دے کے کہ جب پرسوں رات ان کو بلایا گیا، اسپتال لایا گیا، تو اس وقت سب کو اس لیے ملاقات سے منع کیا جا رہا تھا کہ شہباز گل سے ملنے کی اجازت اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں ملنے کے بعد پتا چلا کہ جیسی رات کو جب ان کو اسپتال لایا گیا، اس کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ غیر ضروری لوگ جو کہ اس کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کرے، ان سے غیر ضروری سوالات، اور ان کو اسپتال میں غیر ضروری لوگ ان کے ساتھ بٹھائے گئے۔ حالانکہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے، سانس آنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آواز دے، اور کوئی وہاں پہ آتا نہیں ہے ڈاکٹر۔ اگلے دن میں وہی بات بتا رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ اسپتال میں خود دیکھا اور مجھے بتایا گیا۔ اگلے دن پھر صبح کے بعد نرس کو بلایا جاتا ہے کہ شہباز گل کو ذرا دیکھیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ تو یہ ایک ظلم یہ اسپتال کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی، اور کچھ میڈیکل رپورٹس ان کے ہیں بھی، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن صرف قوم کو آگاہ کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ان کی وکلاء کی ٹیم ہے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سی بات کہاں پہ کس وقت کرنی ہے۔ لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ان کے میڈیکل رپورٹس بھی چینج کروائے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک جو ان کی حالت خراب ہے، اس کے میرے پاس ایک ثبوت بھی ہے۔ تو یہ وکلاء بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹس تک چینج کیے جا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ بتانا چلوں کہ ایک تو فوری طور پر ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ کی تشکیل ہو، تاکہ وہ یہ پورا ٹارچر اور جو ظلم اس کے اوپر ہوا ہے وہ تمام چیزیں سامنے لے کے آئے، وہ تمام حقائق سامنے آئے۔ نمبر 2 کہ ان کی جو صحت کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے، اور جو ہمیں تشویش ہے، اور جو ہم نے ملاقات کے بعد شہباز گل کو جس حالت میں دیکھا ہوا ہے، شاید میں وہ اس انداز سے ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ان کی صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ انتہائی کریٹیکل سچویشن میں ہے۔ ان کو سانس کی تکلیف ہے، ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ جواب دیا جائے کہ ان کے بہتر ٹریٹمنٹ دی جائے، انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ تمام شواہد کو سامنے لانے کے لیے اس کی تشکیل کی جائے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے، اور پوچھیں گے، ہم تو پوچھیں گے، عدالت میں بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پر، کس قانون کے تحت اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا۔
اب آ جاتے ہیں بیان کے اوپر کہ شہباز گل نے ایک ٹی وی چینل پہ بیپر دیتے ہوئے کیا کہا تھا. ذرا سنیے گا میرے پاکستانیوں. ابھی تک شہباز گل سے اس کے بیان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوا. ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کے بیان کا مقصد کیا تھا, کیا آپ اس کی تشریح کریں گے, وضاحت کریں گے, معافی مانگیں گے, یا آپ نے بیان کس تناظر میں دیا تھا, اس کی خود وضاحت پیش کرنے کا موقع. اس طرح کچھ نہیں ہو رہا. ایک ہی چیز ہو رہی ہے, عمران خان سے بات شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے. عمران خان کے خلاف اعترافی بیان دے دو, ہم کچھ دیں گے, وہ مان جاؤ, اور پھر ختم. نہ کوئی بیان نہ کوئی اور چیز. یا عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے, عمران خان ملتا کس سے ہے. عمران خان کے کھانے کی ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ان کی ڈائٹ کا بڑا خیال ہے ان کو. جس طرح انہوں نے 4 لوگوں کو جو گواہان تھے شہباز شریف کیس میں ان کو مروا دیا. ڈاکٹر رضوان ایک قابل آفیسر تھا, جو ٹی ٹی سکینڈل جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ کس پروفیشنل طریقے سے انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی, رپورٹ مرتب کی تھی. وہ جس بے دردی سے مارا گیا. تو عمران خان کی ڈائٹ کی فکر نہیں ہے. عمران خان کے پسندیدہ کھانے کا پوچھا جا رہا ہے. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ آپ تو بیان بہانہ بنا کے اس کو یہاں پہ لے کے آئے ہو. آپ نے تو یہ انتہا کر دی کہ نہ شہباز گل کے اوپر بدترین تشدد کر دیا, بلکہ اس کی ڈرائیور کی بیوی کو اور اس کی 10 ماہ کی بچی جس نے پورا پاکستان رلا دیا, جب وہ رو رہی تھی پورا پاکستان رو رہا تھا, آپ نے یہ ظلم کر دیا. آپ نے ایئر وائز چینل بند کر دیا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی عمران خان عمران خان عمران خان. عمران خان کے خلاف کوئی بیان دے دو, عمران خان کے خلاف کوئی بات ہمیں بتا دو. عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے, سب سے پسندیدہ کھانا کون سا ہے, ملاقاتیں کس سے کرتا ہے. تو ملاقاتوں کے تو روزانہ تفصیلات آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن مقصد کیا ہے ان تمام سوالوں کے بعد کہ عمران خان کو نشانہ بنانا. اور چونکہ عمران خان ان سے قابو نہیں ہو رہا تو کچھ بھی کر کے عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کرے. نشانہ بنانے کی جب میں بات کرتا ہوں تو صرف سیاسی حوالے سے نہیں کرتا. جب کھانے کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ خدشات ہمارے اور مضبوط ہو جاتے ہیں, اور ہمیں خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ اور کرنے کا سوچ رہے ہیں. جس طرح 20 مئی کو انہوں نے بنی گالہ میں ایک اٹیمپٹ کیا, اور پھر شہباز گل کی گرفتاری سے ایک دن پہلے جو رات کو وہاں پہ ان کی پلاننگ تھی, میں وہاں پہ موجود تھا, اور تقریباً 2-3 گھنٹے بعد وہاں پہ شہباز گل آئے اور پھر صبح اس کی گرفتاری بھی ہوئی. ایک اور چیز بھی میں پاکستانیوں کو بتاؤں کہ سوالات سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ پارٹی میں 3 اور نام ہیں جن کو نہ صرف اٹھانے کی بلکہ ان کو عبرت کے نشان بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ شہباز گل سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ پارٹی کے 3 لوگ ہیں جو کہ ان کو نہ صرف اٹھایا جائے بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور یہ بھی ان کی پلاننگ ہے. میں تینوں کے نام نہیں لے سکتا, 3 نام میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن میں نے پارٹی قیادت کو اس سے آگاہ کر لیا ہے. اب میرے پاکستانیوں, میں آخر میں ان چیزوں کو, آپ نے دیکھا کہ میڈیکل رپورٹ چینج ہو رہی ہے, صحت انتہائی کرٹیکل سچویشن میں ہے. وہ تشدد جتنا آپ نے سنا ہے اور ہم نے سنا تھا, زمین آسمان کا فرق ہے. جو آپ نے سنا ہے اتنا زیادہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. جو اس کی حالت ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو بتایا جا رہا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ شہباز گل کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے ان کی حالت بری ہے. پھر سوال بیان کے حوالے سے نہیں پوچھے جا رہے عمران خان, پھر 3 پارٹی کے اور لوگ ہیں جن کو یہ نشانہ بنانے کا سوچ رہے ہیں, اور عبرت کا نشان بنانے کا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم بنائیں گے. اور یہ شہباز گل سے سوالوں میں بھی واضح ہے. آخر میں آپ سے یہ بات کرتا چلوں کہ اگر بیان کی بات ہوتی تو مفرور اشتیاری جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس نے فوج کے جرنیلوں کے نام لیے تھے, اس نے فوج میں تقسیم کی بات کی تھی, بلکہ اس نے لابیسٹ سے بھی ملاقاتیں کی تھی. کیلیبری فنڈ, خواجہ آصف, جاوید لطیف, یہ فضل الرحمان, ان کے بیانات انتہائی خطرناک ہیں. لیکن بیان کی بات ہے ہی نہیں ان کے اوپر. وہ تو سارے مسلط ہو گئے پاکستان کے اوپر. میں نے تو کل بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ یہ شہباز گل کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ شہباز گل ہے, شہباز شریف نہیں ہے. اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا. اس نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا تھا, انہوں نے سازش کا حصہ بنے تھے. لیکن آپ نے
جن کے اوپر غداری کے الزامات تھے، جنہوں نے لابیسٹ سے ملاقاتیں کی، جنہوں نے مودی سے چھپ کے ملاقاتیں کی، جنہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بری ہے، نواز شریف بہت اچھا ہے، پھر اداروں کے اندر تقسیم کی باتیں کی گئی، وہ سارے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں، اور جو بھی محب وطن پاکستانی عمران نیاز خان کا پروگرام بند کر دو، تشدد کر دو، ارشد شریف کو پہلے ایف آئی آرز کرو، پھر اس کو جان سے مارنے کی کوئی پلاننگ کر دو، پھر اس کے بعد معید پیرزادہ، ایاز امیر صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، ان لوگوں کے اوپر تشدد کرو۔ مقصد ایک ہے کہ عمران خان آپ سے قابو نہیں ہو رہا، عمران خان نے سازش کے باوجود پاکستانی قوم کی مدد سے 17 جولائی کو آپ کو شکست دے دی۔ عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ جو تحریک لے کے گیا ہے وہ سیاسی بیانیے سے اور وہ سیاست سے کہیں بالاتر ہے، وہ پاکستان کے اصل مقصد، اصل نظریے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، پاکستان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، پاکستانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، یہ نظریہ ہے، یہ تحریک ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ عمران خان آپ سب سے بڑے لیول کا بندہ ہے، یہ آپ سے قابو نہیں آنے والا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔